الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 100 بالکل آخری سبق ہے آج تفسیر خزائن العرفان کا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے انشاءاللہ تعالی سورۃ البینہ کی پہلی آیت مبارکہ سے ترجمہ کنز الایمان اور تفسیر خزائن العرفان پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا، آپ بغور سماعت فرمائیں۔ سورۃ البینہ، سورہ بینہ مدنیہ ہے، اس میں 8 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ سورہ لم یکن، اس کو سورہ بینہ بھی کہتے ہیں۔ جمہور کے نزدیک یہ سورت مدنیہ ہے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ایک روایت یہ ہے کہ مکیہ ہے۔ اس صورت میں 1 رکوع، 8 آیتیں، 94 کلمے، 399 حرف ہیں۔ کتابی کافر، یہود و نصارہ اور مشرک بت پرست اپنا دین چھوڑنے کو نہ تھے جب تک ان کے پاس روشن دلیل نہ آئے، یعنی سید انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلوہ افروز ہوں، کیونکہ حضور اقدس علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی تشریف آوری سے پہلے یہ تمام یہی کہتے تھے کہ ہم اپنا دین چھوڑنے والے نہیں جب تک وہ نبی موعود تشریف فرما نہ ہوں، جن کا ذکر تورات و انجیل میں ہے۔ وہ کون؟ وہ اللہ کا رسول، یعنی سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ پاک صحیفے پڑھتا ہے، یعنی قرآن مجید۔ ان میں سیدھی باتیں لکھی ہیں، حق و عدل کی، اور پھوٹ نہ پڑی کتاب والوں میں مگر بعد اس کے کہ وہ روشن دلیل، یعنی سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے۔ مراد یہ ہے کہ پہلے سے تو سب اس پر متفق تھے کہ جب نبی موعود تشریف لائیں تو ہم ان پر ایمان لائیں گے، لیکن جب وہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلوہ افروز ہوئے تو بعض تو آپ پر ایمان لائے اور بعض نے حسدن و عنادن کفر اختیار کیا۔ اور ان لوگوں کو تو تورات و انجیل میں یہی حکم ہوا کہ اللہ کی بندگی کریں، نرے اسی پر عقیدہ لاتے، اخلاص کے ساتھ، شرک و نفاق سے دور رہ کر، ایک طرف کے ہو کر، یعنی تمام دینوں کو چھوڑ کر خالص اسلام کے متبع ہو کر، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، اور یہ سیدھا دین ہے۔ بے شک جتنے کافر ہیں، کتابی اور مشرک، سب جہنم کی آگ میں ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے، وہی تمام مخلوق میں بدتر ہیں۔ بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے وہی تمام مخلوق میں بہتر ہیں۔ ان کا صلہ ان کے رب کے پاس بسنے کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہیں، ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں۔ اللہ ان سے راضی اور ان کے اطاعت و اخلاص سے، اور وہ اس سے راضی اس کے کرم و عطا سے۔ یہ اس کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرے اور اس کی نافرمانی سے بچے۔ یہ صورت مکمل ہوئی۔ سورۃ الزلزال مدنیہ،
سورہ زلزال مدنیہ ہے، اس میں 8 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ سورہ اذا زلزلت، جس کو سورہ زلزلہ بھی کہتے ہیں، مکیہ و بقول مدنیہ ہے، اس میں 1 رکوع، 8 آیتیں، 35 کلمے اور 139 حرف ہیں۔ جب زمین تھر تھرا دی جائے، قیامت قائم ہونے کے نزدیک یا روز قیامت جیسا اس کا تھر تھرانا ٹھہرا ہے، اور زمین پر کوئی درخت، کوئی عمارت، کوئی پہاڑ باقی نہ رہے، ہر چیز ٹوٹ پھوٹ جائے اور زمین اپنے بوجھ باہر پھینک دے، یعنی خزانے اور مردے جو اس میں ہیں وہ سب نکل کر باہر آ پڑیں، اور آدمی کہے اسے کیا ہوا، کہ ایسی مضطرب ہوئی اور اتنا شدید زلزلہ آیا کہ جو کچھ اس کے اندر تھا سب باہر پھینک دیا۔ اس دن وہ اپنی خبریں بتائے گی، اور جو نیکی بدی اس پر کی گئی سب بیان کرے گی۔ حدیث شریف میں ہے کہ ہر مرد و عورت نے جو کچھ اس پر کیا اس کی گواہی دے گی، کہے گی فلاں روز یہ کیا، فلاں روز یہ، اس لیے کہ تمہارے رب نے اسے حکم بھیجا کہ اپنی خبریں بیان کرے اور جو عمل اس پر کیے گئے ہیں ان کی خبریں دے۔ اس دن لوگ اپنے رب کی طرف پھریں گے موقف حساب سے، کئی راہ ہو کر، کوئی داہنی طرف سے ہو کر جنت کی طرف جائے گا، کوئی بائیں جانب سے دوزخ کی طرف، تاکہ اپنا کیا یعنی اپنے اعمال کی جزا دکھائے جائیں۔ تو جو ایک ذرہ بھر بھلائی کرے اسے دیکھے گا، اور جو ایک ذرہ بھر برائی کرے اسے دیکھے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ ہر مومن و کافر کو روز قیامت اس کے نیک و بد اعمال دکھائے جائیں گے، اس کے نیک و بد اعمال دکھائے جائیں گے۔ مومن کو اس کی نیکیاں اور بدیاں دکھا کر اللہ تعالیٰ بدیاں بخش دے گا اور نیکیوں پر ثواب عطا فرمائے گا، اور کافر کی نیکیاں رد کر دی جائیں گی، کیونکہ کفر کے سبب اکارت ہو چکی اور بدیوں پر اس کو عذاب دیا جائے گا۔ محمد بن کعب قرظی نے فرمایا کہ کافر نے ذرہ بھر نیکی کی ہوگی تو وہ اس کی جزا دنیا ہی میں دیکھ لے گا، یہاں تک کہ جب دنیا سے نکلے گا تو اس کے پاس کوئی نیکی نہ ہوگی، اور مومن اپنی بدیوں کی سزا دنیا میں پائے گا تو آخرت میں اس کے ساتھ کوئی بدی نہ ہوگی۔ اس آیت میں ترغیب ہے کہ نیکی تھوڑی سی بھی کارآمد ہے، اور ترہیب یعنی ڈرانا ہے کہ گناہ چھوٹا سا بھی وبال ہے۔ بعض مفسرین نے یہ فرمایا ہے کہ پہلی آیت مومنین کے حق میں ہے اور پچھلی کفار کی۔ یہ صورت مکمل ہوئی۔ آگے سورۃ العادیات مکیۃ، سورہ عادیات مکیہ، اس میں 11 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ سورہ والعادیات بقول حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکیہ ہے، اور بقول ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما مدنیہ، اس میں 1 رکوع، 11 آیتیں، 40 کلمے اور 163 حرف ہیں۔ قسم ان کی جو دوڑتے ہیں سینے سے آواز نکلتی ہوئی، مراد ان سے غازیوں کے گھوڑے ہیں جو جہاد میں دوڑتے ہیں تو ان کے سینوں سے آوازیں نکلتی ہیں، پھر پتھروں سے آگ نکالتے ہیں سم مار کر جب پتھریلی زمین پر چلتے ہیں، پھر صبح ہوتے تاراج کرتے ہیں دشمن کو، پھر اس وقت غبار اڑاتے ہیں، پھر دشمن کے بیچ لشکر میں جاتے ہیں۔ بے شک آدمی اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے کہ اس کی نعمتوں سے مکر جاتا ہے، اور بے شک وہ اس پر اپنے عمل سے خود گواہ ہے، اور بے شک وہ مال کی چاہت میں ضرور کر رہا ہے، نہایت قوی و توانا اور عبادت کے لیے کمزور۔ تو کیا نہیں جانتا جب اٹھائے جائیں گے مردے جو قبروں میں ہیں اور کھول دی جائے گی وہ حقیقت یا وہ نیکی و بدی جو سینوں میں ہے،
بے شک ان کے رب کو اس دن یعنی روز قیامت جو فیصلہ کا دن ہے ان کی سب خبر ہے، جیسی کہ ہمیشہ ہے، تو انہیں اعمال نیک و بد کا بدلہ دے گا۔ سورت مکمل ہوئی۔ آگیا سورت القاریعۃ مکیۃ، سورہ قاریہ مکیہ ہے، اس میں 11 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ دل دہلانے والی، کیا وہ دہلانے والی، اور تو نے کیا جانا، کیا ہے دہلانے والی؟ مراد اس سے قیامت ہے جس کی ہول و ہیبت سے دل دہلیں گے، اور قاریعہ قیامت کے ناموں سے ایک نام ہے۔ جس دن آدمی ہوں گے جیسے پھیلے پتنگے، یعنی جس طرح پتنگے شعلہ پر گرنے کے وقت منتشر ہوتے ہیں اور ان کے لیے کوئی ایک جہت معین نہیں ہوتی، ہر ایک دوسرے کے خلاف جہت سے جاتا ہے، یہی حال روز قیامت خلق کے انتشار کا ہوگا۔ اور پہاڑ ہوں گے جیسے دھنکی یعنی دھنی ہوئی اون جس کے اجزاء متفرق ہو کر اڑتے ہیں، یہی حال قیامت کے دن ہول و دہشت سے پہاڑوں کا ہوگا۔ تو جس کی تولیں بھاری ہوئیں اور وزن دار عمل یعنی نیکیاں زیادہ ہوئیں، وہ تو من مانتے عیش میں ہیں یعنی جنت میں۔ مومن کی نیکیاں اچھی صورت میں لا کر میزان میں رکھی جائیں گی تو اگر وہ غالب ہوئیں تو اس کے لیے جنت ہے، اور کافر کی برائیاں بدترین صورت میں لا کر میزان میں رکھی جائیں گی اور تول ہلکی پڑے گی، کیونکہ کفار کے اعمال باطل ہیں، ان کا کچھ وزن نہیں، تو انہیں جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ اور جس کی تولیں ہلکی پڑیں بسبب اس کے کہ وہ باطل کا اتباع کرتا تھا، وہ نیچا دکھانے والی گود میں ہے، یعنی اس کا مسکن آتش دوزخ ہے۔ اور تو نے کیا جانا، کیا نیچا دکھانے والی؟ ایک آگ شعلے مارتی جس میں انتہا کی سوزش و تیزی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے پناہ میں رکھے۔ یہ صورت مکمل ہوئی۔ آگے ہے سورۃ التکاثر مکیۃ، سورۃ تکاثر مکیہ ہے، اس میں 8 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ سورۃ تکاثر مکیہ ہے، اس میں 1 رکوع 8 آیتیں 28 کلمے 120 حرف ہیں۔ تمہیں غافل رکھا اللہ تعالیٰ کی طاعت سے مال کی زیادہ طلبی نے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کثرت مال کی حرص اور اس پر مفاخرت مذموم ہے، اور اس میں مبتلا ہو کر آدمی سعادت اخرویہ سے محروم رہ جاتا ہے، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا، یعنی موت کے وقت تک حرص تمہارے دامن گیرے خاطر رہی۔ حدیث شریف میں ہے، سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، مردے کے ساتھ 3 ہوتے ہیں، 2 لوٹ آتے ہیں، ایک اس کے ساتھ رہ جاتا ہے، ایک مال، ایک اس کے اہل و اقارب، ایک اس کا عمل ساتھ رہ جاتا ہے، باقی دونوں واپس ہو جاتے ہیں۔ ہاں ہاں جلد جان جاؤ گے، نزع کے وقت اپنے اس حال کے نتیجہ بد کو، پھر ہاں ہاں جلد جان جاؤ گے قبروں میں۔ ہاں ہاں اگر یقین کا جاننا جانتے تو مال کی محبت نہ رکھتے اور حرص مال میں مبتلا ہو کر آخرت سے غافل نہ ہوتے۔ بے شک ضرور جہنم کو دیکھو گے مرنے کے بعد، پھر بے شک ضرور اسے یقینی دیکھنا دیکھو گے، پھر بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں سے پرسش ہوگی جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمائی تھیں، صحت و فراغ و امن و عیش و مال وغیرہ، جن سے دنیا میں لذتیں اٹھاتے تھے۔ پوچھا جائے گا یہ چیزیں کس کام میں خرچ کیں، ان کا کیا شکر ادا کیا، اور ترک شکر پر عذاب کیا جائے گا۔ سورت مکمل ہوئی۔ آگے سورۃ العصر مکیۃ، سورہ عصر مکیہ ہے، اس میں 3 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔
سورہ والعصر جمہور کے نزدیک مکیہ ہے، اس میں 1 رکوع 3 آیتیں 14 کلمے 68 حرف ہیں۔ اس زمانہ محبوب کی قسم، عصر زمانہ کو کہتے ہیں، اور زمانہ چونکہ عجائبات پر مشتمل ہے، اس میں احوال کا تغیر و تبدل ناظر کے لیے عبرت کا سبب ہوتا ہے، اور یہ چیزیں خالق حکیم کی قدرت و حکمت اور اس کی وحدانیت پر دلالت کرتی ہیں۔ اس لیے ہو سکتا ہے کہ زمانہ کی قسم مراد ہو، اور عصر اس وقت کو بھی کہتے ہیں جو غروب سے قبل ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ خاسر کے حق میں اس وقت کی قسم یاد فرمائی جائے جیسا کہ رابح کے حق میں ضحیٰ یعنی وقت چاشت کی قسم ذکر فرمائی گئی، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ عصر سے نماز عصر مراد ہو سکتی ہے، جو دن کی عبادتوں میں سب سے پچھلی عبادت ہے، اور سب سے لذیذ و راجح تفسیر وہی ہے جو حضرت مترجم قدس سرہ نے اختیار فرمائی کہ زمانہ سے مخصوص زمانہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مراد ہے، جو بڑی خیر و برکت کا زمانہ اور تمام زمانوں میں سب سے زیادہ فضیلت و شرف والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کے زمانہ مبارک کی قسم یاد فرمائی، جیسا کہ لا اقسم بہذا البلد میں حضور کے مسکن و مکان کی قسم یاد فرمائی ہے، اور جیسا کہ لعمرک میں آپ کی عمر شریف کی قسم یاد فرمائی، اور اس میں شان محبوبیت کا اظہار ہے۔ بے شک آدمی ضرور نقصان میں ہے کہ اس کی عمر جو اس کا راس المال ہے اور اصل پونجی ہے وہ ہر دم گھٹ رہی ہے، مگر جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور ایک دوسرے کو حق کی تاکید کی، یعنی ایمان و عمل صالح کی، اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی ان تکلیفوں اور مشقتوں پر جو دین کی راہ میں پیش آئیں، یہ لوگ بفضل الہی ٹوٹے میں نہیں ہیں، کیونکہ ان کی جتنی عمر گزری نیکی اور طاعت میں گزری تو وہ نفع پانے والے ہیں۔ یہ صورت مکمل ہوئی۔ آگے ہے سورۃ الہمزاتی مکیۃ، سورہ ہمزہ مکیہ، اس میں 9 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ سورہ ہمزہ مکیہ ہے، اس میں 1 رکوع 9 آیتیں 30 کلمے 130 حرف ہیں۔ خرابی ہے اس کے لیے جو لوگوں کے منہ پر عیب کرے، پیٹھ پیچھے بدی کرے۔ یہ آیتیں ان کفار کے حق میں نازل ہوئیں جو سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ پر زبان تان کھولتے تھے اور ان حضرات کی غیبت کرتے تھے، مثل اخنس بن شریک و امیہ بن خلف اور ولید بن مغیرہ وغیرہم کے، اور حکم ہر غیبت کرنے والے کے لیے عام ہے۔ جس نے مال جوڑا اور گن گن کر رکھا، کیا یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے دنیا میں ہمیشہ رکھے گا، مرنے نہ دے گا؟ جو وہ مال کی محبت میں مست ہے اور عمل صالح کی طرف التفات نہیں کرتا، ہرگز نہیں، ضرور وہ روندنے والی میں پھینکا جائے گا، یعنی جہنم کے اس درکہ یعنی طبقے میں جہاں آگ ہڈیاں پسلیاں توڑ ڈالے گی۔ اور تو نے کیا جانا کیا روندنے والی اللہ کی آگ کے بھڑک رہی ہے اور کبھی سرد نہیں ہوتی۔ حدیث شریف میں ہے، جہنم کی آگ 1000 برس دھونکی گئی یہاں تک کہ سرخ ہو گئی، پھر 1000 برس دھونکی گئی تا آنکھیں سفید ہو گئی، پھر 1000 برس دھونکی گئی حتیٰ کہ سیاہ ہو گئی، تو وہ سیاہ ہے اندھیری۔ وہ جو دلوں پر چڑھ جائے گی، یعنی ظاہر جسم کو بھی جلائے گی اور جسم کے اندر بھی پہنچے گی اور دلوں کو بھی جلائے گی۔ دل ایسی چیز ہیں جن کو ذرا سی بھی گرمی کی تاب نہیں، تو جب آتش جہنم کا ان پر استیلا یعنی غلبہ ہوگا اور موت آئے گی نہیں تو کیا حال ہوگا؟ دلوں کو جلانا اس لیے ہے کہ وہ مقام ہے کفر اور عقائد باطلہ و نیت فاسدہ کے۔ بے شک وہ ان پر بند کر دی جائے گی، یعنی آگ میں ڈال کر دروازے بند کر دیے جائیں گے، لمبے لمبے ستونوں میں، یعنی دروازوں کی بندش
آتشی لوہے کے ستونوں سے مضبوط کر دی جائے گی کہ کبھی دروازہ نہ کھلے۔ بعض مفسرین نے یہ معنی بیان کیے ہیں کہ دروازے بند کر کے آتشی ستونوں سے ان کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے جائیں گے۔ یہ صورت مکمل ہوئی۔ آگے ہے سورۃ الفیل مکیہ۔ سورہ فیل مکیہ ہے، اس میں 5 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ سورۃ الفیل مکیہ ہے، اس میں 1 رکوع، 5 آیتیں، 20 کلمے، 96 حرف ہیں۔ اے محبوب کیا تم نے نہ دیکھا تمہارے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کیا۔ ہاتھی والوں سے مراد ابرہہ اور اس کا لشکر ہے۔ ابرہہ یمن اور حبشہ کا بادشاہ تھا۔ اس نے صنعاء میں ایک کنیسہ یہود و نصارہ کا عبادت خانہ بنایا تھا اور چاہتا تھا کہ حج کرنے والے بجائے مکہ مکرمہ کے یہیں آئیں اور اسی کنیسہ کا طواف کریں۔ عرب کے لوگوں کو یہ بات بہت شاق تھی۔ قبیلہ بنی کنانہ کے ایک شخص نے موقع پا کر اس کنیسہ میں قضائے حاجت کی اور اس کو نجاست سے آلود کر دیا۔ اس پر ابرہہ کو بہت طیش آیا اور اس نے کعبہ کو ڈھانے کی قسم کھائی اور اس ارادے سے اپنا لشکر لے کر، جس میں بہت سے ہاتھی تھے اور ان کا پیش رو ایک بڑا عظیم الجثہ کوہ پیکر ہاتھی تھا جس کا نام محمود تھا، ابرہہ نے مکہ مکرمہ کے قریب پہنچ کر اہل مکہ کے جانور قید کر لیے۔ ان میں 200 اونٹ عبد المطلب کے بھی تھے۔ عبد المطلب ابرہہ کے پاس آئے تھے بہت جسیم و با شکوہ۔ ابرہہ نے ان کی تعظیم کی اور اپنے پاس بٹھایا اور مطلب دریافت کیا۔ آپ نے فرمایا میرا مطلب یہ ہے کہ میرے اونٹ واپس کیے جائیں۔ ابرہہ نے کہا مجھے بہت تعجب ہوتا ہے کہ میں خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آیا ہوں اور وہ تمہارے باپ دادا کا معظم و محترم مقام ہے، تم اس کے لیے تو کچھ نہیں کہتے، اپنے اونٹوں کے لیے کہتے ہو۔ آپ نے فرمایا میں اونٹوں ہی کا مالک ہوں، انہی کے لیے کہتا ہوں، اور کعبہ کا جو مالک ہے وہ خود اس کی حفاظت فرمائے گا۔ ابرہہ نے آپ کے اونٹ واپس کر دیے۔ عبد المطلب نے قریش کو حال سنایا اور انہیں مشورہ دیا کہ وہ پہاڑوں کی گھاٹیوں اور چوٹیوں میں پناہ گزین ہوں۔ چنانچہ قریش نے ایسا ہی کیا اور عبد المطلب نے دروازہ کعبہ پر پہنچ کر بارگاہ الہی میں کعبہ کی حفاظت کی دعا کی اور دعا سے فارغ ہو کر آپ اپنی قوم کی طرف چلے گئے۔ ابرہہ نے صبح تڑکے اپنے لشکروں کو تیاری کا حکم دیا اور ہاتھیوں کو تیار کیا، لیکن محمود ہاتھی نہ اٹھا اور کعبہ کی طرف نہ چلا۔ جس طرف چلاتے تھے چلتا تھا، جب کعبہ کی طرف اس کا رخ کرتے تھے بیٹھ جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے پرند ان پر بھیجے جو چھوٹے چھوٹے سنگریزے یعنی پتھر گراتے تھے جن سے وہ ہلاک ہو جاتے تھے۔ کیا ان کا داؤں تباہی میں نہ ڈالا اور ان پر پرندوں کی ٹکڑیاں یعنی فوجیں بھیجیں جو سمندر کی جانب سے فوج آئیں، ہر ایک کے پاس 3 کنکریاں تھیں، 2 دونوں پاؤں میں، 1 منقار یعنی چونچ میں، کہ انہیں کنکر کے پتھروں سے مارتے۔ جس پر وہ پرند سنگریزہ چھوڑتے وہ سنگریزہ اس کے خود یعنی جنگی ٹوپی کو توڑ کر سر سے نکل کر جسم کو چیر کر ہاتھی میں گزر کر زمین میں پہنچتا۔ ہر سنگریزہ پر اس شخص کا نام لکھا تھا جو اس سنگریزہ سے ہلاک کیا گیا۔ تو انہیں کر ڈالا جیسے کھائی کھیتی کی پتی یعنی بھوسا۔ جس سال یہ واقعہ ہوا اسی سال اس واقعہ کے 50 روز بعد سید عالم حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ یہ صورت مکمل ہوئی۔ آگے ہے سورۃ قریش مکیہ۔ سورہ قریش مکیہ ہے، اس میں 4 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ سورۃ القریش بقول اصح مکیہ، اس میں 1 رکوع، 4 آیتیں، 17 کلمے، 73 حرف ہیں۔
اس لیے کہ قریش کو میل دلایا، ان کے جاڑے اور گرمی دونوں کے کوچ میں میل دلایا، یعنی رغبت دلائی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار ہیں، ان میں سے ایک نعمت ظاہرہ یہ ہے کہ اس نے قریش کو ہر سال میں 2 سفروں کی طرف رغبت دلائی، ان کی محبت ان میں ڈالی، جاڑے کے موسم میں یمن کا سفر اور گرمی کے موسم میں شام کا، کہ قریش تجارت کے لیے ان موسموں میں یہ سفر کرتے تھے، اور ہر جگہ کے لوگ انہیں اہل حرم کہتے تھے اور ان کی عزت و حرمت کرتے تھے۔ یہ امن کے ساتھ تجارتیں کرتے اور فائدے اٹھاتے اور مکہ مکرمہ میں اقامت کرنے کے لیے سرمایہ باہم پہنچاتے، جہاں نہ کھیتی ہے نہ اور اسباب معاش۔ اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت ظاہر ہے اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، تو انہیں چاہیے اس گھر کے یعنی کعبہ شریفہ کے رب کی بندگی کریں، جس نے انہیں بھوک میں، جس میں ان سفروں سے پہلے اپنے وطن میں کھیتی نہ ہونے کے باعث مبتلا تھے، ان سفروں کے ذریعہ سے کھانا دیا اور انہیں ایک بڑے خوف سے امان بخشا، بسبب حرم شریف کے اور بسبب اہل مکہ ہونے کے کہ کوئی ان سے تعرض نہیں کرتا، باوجود کہ اطراف و حوالی یعنی آس پاس کے علاقوں میں قتل و غارت ہوتے رہتے ہیں، قافلے لوٹتے ہیں، مسافر مارے جاتے ہیں۔ یا یہ معنی ہے کہ انہیں جذام سے امن دی کہ ان کے شہر میں انہیں کبھی جذام نہ ہوگا، یا یہ مراد کہ سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے انہیں خوف عظیم سے امان عطا فرمائی۔ یہ صورت مکمل ہوئی۔ آگے سورۃ الماعون مکیۃ۔ سورہ ماعون مکیہ، اس میں 7 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ سورۃ الماعون مکیہ، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ نصف مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی عاص بن وائل کے بارے میں، اور نصف مدینہ طیبہ میں عبداللہ بن ابی بن سلول منافق کے حق میں۔ اس میں 1 رکوع، 7 آیتیں، 25 کلمے، 125 حرف ہیں۔ بھلا دیکھو تو جو دین کو جھٹلاتا ہے، یعنی حساب و جزا کا انکار کرتا ہے باوجود دلائل واضح ہونے کے۔ شان نزول، یہ آیتیں عاص بن وائل سہمی یا ولید بن مغیرہ کے حق میں نازل ہوئیں۔ پھر وہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور اس پر شدت و سختی کرتا ہے اور اس کا حق نہیں دیتا، اور مسکین کو کھانا دینے کی رغبت نہیں دیتا، یعنی جو نہ خود دیتا ہے نہ دوسرے سے دلاتا ہے، انتہا درجہ کا بخیل ہے۔ تو ان نمازیوں کی خرابی ہے جو اپنی نماز سے بھولے بیٹھے ہیں۔ مراد اس سے منافقین ہے جو تنہائی میں نماز نہیں پڑھتے کیونکہ اس کے معتقد نہیں، اور لوگوں کے سامنے نمازی بنتے ہیں اور اپنے آپ کو نمازی ظاہر کرتے ہیں اور دکھانے کے لیے اٹھ بیٹھ لیتے ہیں اور حقیقت میں نماز سے غافل ہیں۔ وہ جو دکھاوا کرتے ہیں عبادتوں میں، آگے ان کے بخل کا بیان فرمایا جاتا ہے، اور برتنے کی چیز مثل سوئی، ہانڈی، پیالے کے مانگے نہیں دیتے۔ مسئلہ، علماء نے فرمایا کہ مستحب ہے کہ آدمی اپنے گھر میں ایسی چیزیں اپنی حاجت سے زیادہ رکھے جن کی ہمسایوں کو حاجت ہوتی ہے، اور انہیں عاریتاً دیا کرے۔ یہ صورت مکمل ہوئی۔ آگے سورۃ الکوثر مکیۃ۔ سورہ کوثر مکیہ، اس میں 3 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ سورۃ الکوثر جمہور کے نزدیک مدنیہ، اس میں 1 رکوع، 3 آیتیں، 10 کلمے، 42 حرف ہیں۔ اے محبوب، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں اور فضائل کثیرہ عنایت کر کے تمام خلق پر افضل کیا، حسن ظاہر بھی دیا، حسن باطن بھی، نسب عالی بھی، نبوت بھی، کتاب بھی، حکمت بھی، علم بھی، شفاعت بھی، حوض کوثر بھی، مقام محمود بھی، کثرت امت بھی، اعدائے دین پر غلبہ بھی، کثرت فتوح بھی، اور بے شمار نعمتیں اور فضیلتیں جن کی نہایت نہیں۔ تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو جس نے تمہیں عزت و شرافت دی،
اور قربانی کرو اس کے لیے اس کے نام پر، بخلاف بت پرستوں کے جو بتوں کے نام پر ذبح کرتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں ایک قول یہ بھی ہے کہ نماز عید مراد ہے۔ بے شک جو تمہارا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے، نہ آپ، کیونکہ آپ کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا، آپ کی اولاد میں بھی کثرت ہوگی، آپ کے متبعین سے دنیا بھر جائے گی، آپ کا ذکر منبروں پر بلند ہوگا، قیامت تک پیدا ہونے والے عالم اور واعظ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ آپ کا ذکر کرتے رہیں گے، بے نام و نشان اور ہر بھلائی سے محروم تو آپ کے دشمن ہیں۔ شان نزول: جب سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند حضرت قاسم کا وصال ہوا تو کفار نے آپ کو ابتر یعنی منقطع النسل کہا، اور یہ کہا کہ اب ان کی نسل نہیں رہی، ان کے بعد اب ان کا ذکر بھی نہ رہے گا، یہ سب چرچا ختم ہو جائے گا۔ اس پر سورہ کریمہ نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کفار کی تکذیب کی اور ان کا بالغ رد فرمایا۔ سورت مکمل ہوئی۔ آگے ہے سورۃ الکافرون مکیۃ۔ سورہ کافرون مکیہ ہے، اس میں 6 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ سورۃ الکافرون مکیہ، اس میں 1 رکوع، 6 آیتیں، 26 کلمے، 94 حرف ہیں۔ شان نزول: قریش کی ایک جماعت نے سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ہمارے دین کا اتباع کیجئے، ہم آپ کے دین کی اتباع کریں گے، 1 سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں، 1 سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی پناہ کہ میں اس کے ساتھ غیر کو شریک کروں۔ کہنے لگے تو آپ ہمارے کسی معبود کو ہاتھ ہی لگا دیجئے، ہم آپ کی تصدیق کر دیں گے اور آپ کے معبود کی عبادت کریں گے۔ اس پر یہ سورہ شریفہ نازل ہوئی اور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام میں تشریف لے گئے، وہاں قریش کی وہ جماعت موجود تھی۔ حضور نے یہ صورت انہیں پڑھ کر سنائی تو وہ مایوس ہو گئے اور حضور کے اصحاب کے در پہ ایذا ہوئے۔ تم فرماؤ اے کافرو، مخاطب یہاں مخصوص کافر ہیں جو علم الہی میں ایمان سے محروم ہیں۔ نہ میں پوجتا ہوں جو تم پوجتے ہو، اور نہ تم پوجتے ہو جو میں پوجتا ہوں، اور نہ میں پوجوں گا جو تم نے پوجا، اور نہ تم پوجو گے جو میں پوجتا ہوں، تمہیں تمہارا دین اور مجھے میرا دین۔ یعنی تمہارے لیے تمہارا کفر اور میرے لیے میری توحید اور میرا اخلاص، اور مقصود اس سے تحدید ہے۔ وَهَذِهِ الْآيَةُ مَنْسُوخَةٌ بِآيَةِ الْقِتَالِ، یعنی اور یہ آیت قتال کی آیت سے منسوخ ہے۔ سورت مکمل ہوئی۔ آگیا سورۃ النصر مدنیۃ۔ سورہ نصر مدنیہ ہے، اس میں 3 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ سورہ نصر مدنیہ ہے، اس میں 1 رکوع، 3 آیتیں، 17 کلمے، 77 حرف ہیں۔ جب اللہ کی مدد اور فتح آئے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے دشمنوں کے مقابلہ میں، اس سے یا عام فتوحات اسلام مراد ہیں یا خاص فتح مکہ۔ اور لوگوں کو تم دیکھو کہ اللہ کے دین میں فوج فوج داخل ہوتے ہیں، جیسا کہ بعد فتح مکہ ہوا کہ لوگ اقطار ارض سے شوق غلامی میں چلے آتے تھے اور شرف اسلام سے مشرف ہوتے تھے۔ تو اپنے رب کی ثنا کرتے ہوئے اس کی پاکی بولو اور اس سے بخشش چاہو امت کے لیے، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اس صورت کے نازل ہونے کے بعد سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ کی بہت کثرت فرمائی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ یہ صورت حجۃ الوداع میں بمقام مینا نازل ہوئی۔ اس کے بعد آیت الیوم اکملت لکم دینکم نازل ہوئی۔ اس کے نازل ہونے کے بعد 80 روز سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دنیا میں تشریف رکھی۔ پھر آیت
الکلالہ نازل ہوئی، اس کے بعد حضور 50 روز تشریف فرما رہے، پھر آیت واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ نازل ہوئی، اس کے بعد حضور 21 روز یا 7 روز تشریف فرما رہے۔ اس صورت کے نازل ہونے کے بعد صحابہ نے سمجھ لیا تھا کہ دین کامل اور تمام ہو گیا، تو اب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں زیادہ تشریف نہ رکھیں گے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صورت سن کر اسی خیال سے روئے۔ اس صورت کے نازل ہونے کے بعد سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ میں فرمایا کہ ایک بندہ کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا، چاہے دنیا میں رہے چاہے اس کی لقاء قبول فرمائے۔ اس بندہ نے لقاء الہی اختیار کی۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، آپ پر ہماری جانیں، ہمارے مال، ہمارے آبا، ہماری اولادیں سب قربان۔ یہ صورت مکمل ہوئی۔ آگیا سورۃ اللہب مکیہ سورہ لہب مکیہ، اس میں 5 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ سورہ ابی لہب مکیہ ہے، اس میں 1 رکوع، 5 آیتیں، 20 کلمے، 77 حرف ہیں۔ شان نزول: جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کوہ صفا پر عرب کے لوگوں کو دعوت دی، ہر طرف سے لوگ آئے اور حضور نے ان سے اپنے صدق و امانت کی شہادتیں لینے کے بعد فرمایا، انی لکم نذیر بین یدی عذاب شدید۔ اس پر ابو لہب نے حضور سے کہا تھا کہ تم تباہ ہو جاؤ، کیا تم نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا؟ اس پر یہ صورت شریف نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے جواب دیا، تباہ ہو جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ، اور وہ تباہ ہو ہی گیا۔ ابو لہب کا نام عبد العزیٰ ہے، یہ عبد المطلب کا بیٹا اور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چچا تھا۔ بہت گورا خوبصورت آدمی تھا، اسی لیے اس کی کنیت ابو لہب ہے اور اسی کنیت سے وہ مشہور تھا۔ دونوں ہاتھوں سے مراد اس کی ذات ہے۔ اسے کچھ کام نہ آیا اس کا مال اور نہ جو کمایا، یعنی اس کی اولاد۔ مروی ہے کہ ابو لہب نے جب پہلی آیت سنی تو کہنے لگا کہ جو کچھ میرے بھتیجے کہتے ہیں اگر سچ ہے تو میں اپنی جان کے لیے اپنے مال و اولاد کو فدیہ کر دوں گا۔ اس آیت میں اس کا رد فرمایا گیا کہ یہ خیال غلط ہے، اس وقت کوئی چیز کام آنے والی نہیں۔ اب دھنستا ہے لپٹ مارتی آگ میں وہ، اور اس کی جورو ام جمیل بنت حرب بن امیہ ابو سفیان کی بہن، جو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نہایت عناد و عداوت رکھتی تھی اور باوجود کہ بہت دولت مند اور بڑے گھرانے کی تھی، لیکن سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عداوت میں انتہا کو پہنچی تھی کہ خود اپنے سر پر کانٹوں کا گٹھا لا کر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے راستہ میں ڈالتی تاکہ حضور کو اور حضور کے صحاب کو ایذا و تکلیف ہو، اور حضور کی ایذا رسانی اس کو اتنی پیاری تھی کہ وہ اس کام میں کسی دوسرے سے مدد لینا بھی گوارا نہ کرتی تھی۔ لکڑیوں کا گٹھا سر پر اٹھائے، اس کے گلے میں کھجور کی چھال کا رسا جس سے کانٹوں کا گٹھا باندھتی تھی۔ ایک روز یہ بوجھ اٹھا کر لا رہی تھی کہ تھک کر آرام لینے کے لیے ایک پتھر پر بیٹھ گئی۔ ایک فرشتے نے بحکم الہی اس کے پیچھے سے اس کے گٹھے کو کھینچا، وہ گرا اور رسی سے گلے میں پھانسی لگ گئی اور وہ مر گئی۔ یہ صورت مکمل ہوئی۔ آگے سورۃ الاخلاص مکیہ سورہ اخلاص مکیہ ہے، اس میں 4 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ سورہ اخلاص مکیہ و بقول مدنیہ ہے، اس میں 1 رکوع، 4 یا 5 آیتیں، 15 کلمے، 47 حرف ہیں۔ احادیث میں اس سورت کی بہت فضیلتیں وارد ہوئی ہیں۔ اس کو تہائی قرآن کے برابر فرمایا گیا، یعنی 3 مرتبہ اس کو پڑھا جائے تو پورے قرآن کی تلاوت کا ثواب ملے۔ ایک شخص نے سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا
کہ مجھے اس صورت سے بہت محبت ہے۔ فرمایا اس کی محبت تجھے جنت میں داخل کرے گی۔ شان نزول: کفار عرب نے سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اللہ رب العزت عز و علا تبارک و تعالی کے متعلق طرح طرح کے سوال کیے۔ کوئی کہتا تھا کہ اللہ کا نسب کیا ہے، کوئی کہتا تھا کہ وہ سونے کا ہے یا چاندی کا ہے یا لوہے کا ہے یا لکڑی کا ہے، کس چیز کا ہے۔ کسی نے کہا وہ کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے، ربوبیت اس نے کس سے ورثہ میں پائی اور اس کا کون وارث ہوگا۔ ان کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی اور اپنے ذات و صفات کا بیان فرما کر معرفت کی راہ واضح کی، اور جاہلانہ خیالات و اوہام کی تاریکیوں کو جن میں وہ لوگ گرفتار تھے اپنی ذات و صفات کی انوار کے بیان سے مضمحل کر دیا۔ تم فرماؤ وہ اللہ ہے، وہ ایک ہے۔ ربوبیت و الوہیت میں صفات عظمت و کمال کے ساتھ موصوف ہے، مثل و نظیر و شبیہ سے پاک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ بے نیاز ہے ہر چیز سے، نہ کھائے نہ پیے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے۔ نہ اس کی کوئی اولاد، کیونکہ کوئی اس کا مجانس نہیں، اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، کیونکہ وہ قدیم ہے اور پیدا ہونا حادث کی شان ہے، اور نہ اس کے جوڑ کا کوئی، یعنی کوئی اس کا ہمتا و عدیل نہیں۔ اس صورت کی چند آیتوں میں علم الہیات کے نفیس و اعلیٰ مطالب بیان فرما دیے گئے، جن کی تفصیلات سے کتب خانے کے کتب خانے لبریز ہو جائیں۔ صورت مکمل ہوئی۔ آگے سورۃ الفلق مکیۃ، سورہ فلق مکیہ ہے، اس میں 5 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ سورہ فلق مدنیہ ہے اور ایک قول یہ ہے کہ مکیہ ہے۔ والاول اصح، یعنی مدنیہ والا قول زیادہ صحیح ہے۔ اس صورت میں 1 رکوع، 5 آیتیں، 23 کلمے، 74 حرف ہیں۔ شان نزول: یہ صورت اور سورۃ الناس جو اس کے بعد ہے، یہ اس وقت نازل ہوئیں جبکہ لبید بن اعصم یہودی اور اس کی بیٹیوں نے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جادو کیا، اور حضور کے جسم مبارک اور اعضائے ظاہرہ پر اس کا اثر ہوا، قلب و عقل و اعتقاد پر کچھ اثر نہ ہوا۔ چند روز کے بعد جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے عرض کیا کہ ایک یہودی نے آپ پر جادو کیا ہے، اور جادو کا جو کچھ سامان ہے وہ فلاں کنویں میں ایک پتھر کے نیچے داب دیا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ انہوں نے کنویں کا پانی نکالنے کے بعد پتھر اٹھایا، اس کے نیچے سے کھجور کے گھابے کی تھیلی برآمد ہوئی، اس میں حضور کے منہ شریف جو کنگھی سے برآمد ہوئے تھے اور حضور کی کنگھی کے چند دندانے، اور ایک ڈورا یا کمان کا چلہ جس میں 11 گرہیں تھیں، اور ایک موم کا پتلا جس میں 11 سوئیاں چوبی تھیں، یہ سب سامان پتھر کے نیچے سے نکلا اور حضور کی خدمت میں حاضر کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں صورتیں نازل فرمائیں۔ ان دونوں صورتوں میں 11 آیتیں ہیں۔ 5 سورہ فلق میں ہر ایک آیت کے پڑھنے کے ساتھ ہی ایک گرہ کھلتی جاتی تھی، یہاں تک کہ سب گرہیں کھل گئیں اور حضور بالکل تندرست ہو گئے۔ مسئلہ: تعویذ اور عمل جس میں کوئی کلمہ کفر یا شرک کا نہ ہو جائز ہے، خاص کر وہ عمل جو آیات قرآنیہ سے کیے جائیں یا احادیث میں وارد ہوئے ہوں۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت اسماء بنت عمیس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جعفر کے بچوں کو جلد جلد نظر ہوتی ہے، کیا مجھے اجازت ہے کہ ان کے لیے عمل کروں؟ حضور نے اجازت دی۔ تم فرماؤ میں اس کی پناہ لیتا ہوں جو صبح کا پیدا کرنے والا ہے،
تعوذ میں اللہ تعالیٰ کا اس وصف کے ساتھ ذکر اس لیے ہے، اللہ تعالیٰ صبح پیدا کر کے شب کی تاریکی دور فرماتا ہے، تو وہ قادر ہے کہ پناہ چاہنے والے کو جن حالات سے خوف ہے ان کو دور فرمائے۔ نیز جس طرح شب تار میں آدمی طلوع صبح کا انتظار کرتا ہے، ایسا ہی خائف امن و راحت کا منتظر رہتا ہے۔ علاوہ بری صبح اہل اضطرار و اضطراب کی دعاؤں کا اور ان کے قبول ہونے کا وقت ہے، تو مراد یہ ہوئی کہ جس وقت ارباب کرم و غم کو کشائش دی جاتی ہیں اور دعائیں قبول کی جاتی ہیں، میں اس وقت کے پیدا کرنے والے کی پناہ چاہتا ہوں۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ فلک جہنم میں ایک وادی ہے، اس کی سب مخلوق کے شر سے، جاندار ہو یا بے جان، مکلف ہو یا غیر مکلف۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ مخلوق سے مراد خاص ابلیس ہے، جس سے بدتر مخلوق میں کوئی نہیں، اور جادو کے عمل اس کی اور اس کے اعوان و لشکر کی مدد سے پورے ہوتے ہیں، اور اندھیری ڈالنے والے کے شر سے جب وہ ڈوبے۔ حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے چاند کی طرف نظر کر کے ان سے فرمایا، اے عائشہ، اللہ کی پناہ لو اس کے شر سے، یہ اندھیری ڈالنے والا ہے جب ڈوبے، یعنی آخر ماہ میں جب چاند چھپ جائے تو جادو کے وہ عمل جو بیمار کرنے کے لیے ہیں اسی وقت میں کیے جاتے ہیں، اور ان عورتوں کے شر سے جو گرہوں میں پھونکتی ہیں، یعنی جادوگر عورتیں جو ڈوروں میں گرہ لگا لگا کر ان میں جادو کے منتر پڑھ پڑھ کر پھونکتی ہیں، جیسے کہ لبید کی لڑکیاں۔ مسئلہ گنڈے بنانا اور ان پر گرہ لگانا، آیات قرآن یا اسماء الہیہ دم کرنا جائز ہے۔ جمہور صحابہ و تابعین اسی پر ہیں، اور حدیث عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میں ہے کہ جب حضور سیدی عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اہل میں سے کوئی بیمار ہوتا تو حضور معوذات پڑھ کر اس پر دم فرماتے، اور حسد والے کے شر سے جب وہ مجھ سے جلے۔ حسد والا وہ ہے جو دوسرے کے زوال نعمت کی تمنا کرے، یہاں حاسد سے یہود مراد ہیں جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حسد کرتے تھے، یا خاص لبید بن اعصم یہودی۔ حسد بدترین صفت ہے، اور یہی سب سے پہلا گناہ ہے جو آسمان میں ابلیس سے سرزد ہوا اور زمین میں قابیل سے۔ یہ صورت مکمل ہوئی۔ قرآن پاک کی بالکل آخری سورت کا نمبر 114، سورۃ الناس مکیۃ، یہ انشاءاللہ تعالیٰ پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ سورہ ناس مکیہ ہے، اس میں 6 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ سورۃ الناس بقول اصح مدنیہ ہے، اس میں 1 رکوع، 6 آیتیں، 20 کلمے، 79 حرف ہیں۔ تم کہو میں اس کی پناہ میں آیا جو سب لوگوں کا رب، سب کا خالق و مالک۔ ذکر میں انسانوں کی تخصیص ان کی تشریف کے لیے ہے کہ انہیں اشرف المخلوقات کیا، سب لوگوں کا بادشاہ، ان کے کاموں کی تدبیر فرمانے والا، سب لوگوں کا خدا، کہ الہ اور معبود ہونا اسی کے ساتھ خاص ہے، اس کے شر سے جو دل میں برے خطرے ڈالے، مراد اس سے شیطان ہے، اور دبک رہے۔ یہ اس کی عادت ہی ہے کہ انسان جب غافل ہوتا ہے تو اس کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، اور جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان
دبک رہتا ہے اور ہٹ جاتا ہے۔ وہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، جن اور آدمی۔ یہ بیان ہے وسوسے ڈالنے والے شیطان کا کہ وہ جنوں میں سے بھی ہوتا ہے اور انسانوں میں سے بھی۔ جیسا شیاطین جن انسانوں کو وسوسے میں ڈالتے ہیں، ایسے ہی شیاطین انس بھی ناصح بن کر آدمی کے دل میں وسوسے ڈالتے ہیں۔ پھر اگر آدمی ان وسوسوں کو مانتا ہے تو اس کا سلسلہ بڑھ جاتا ہے اور خوب گمراہ کرتے ہیں، اور اگر اس سے متنفر ہوتا ہے تو ہٹ جاتے ہیں اور دبک رہتے ہیں۔ آدمی کو چاہیے کہ شیاطین جن کے شر سے بھی پناہ مانگے اور شیاطین انس کے شر سے بھی۔ بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شب کو جب بستر مبارک پر تشریف لاتے تو اپنے دونوں دستے مبارک جمع فرما کر ان میں دم کرتے اور سورہ قل هو اللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر اپنے مبارک ہاتھوں کو سر مبارک سے لے کر تمام جسم اقدس پر پھیرتے، جہاں تک دستے مبارک پہنچ سکتے۔ یہ عمل 3 مرتبہ فرماتے۔ واللہ تعالی اعلم بمرادہ واسرار کتابہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ وأفضل الصلاة وأزكى السلام على حبيبه وسيد أنبيائه ورسله سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين۔ اللہ اللہ اللہ، بہت 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 زیادہ آپ سب کو مبارک۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے آج ہم نے کنز الایمان مع تفسیر خزائن العرفان مکمل کی۔ ایک دعا یہاں پر مختصر لکھی ہوئی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ میں پڑھتا ہوں، آپ اس پہ سبھی آمین کہیے۔ دعائے ختم القرآن۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل واطراف النہار واجعلہ حجة یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم بعدد ما فی جمیع القرآن حرفا حرفا وبعدد کل حرف الفا الفا۔ اللہ پاک کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہماری، ہمارے ماں باپ کی ساری امت کی مغفرت فرمائے۔ اللہ پاک ہر مسلمان کو بیماری، قرضداری، بیجا مقدمہ بازی، بے اولادی، ہر طرح کی پریشانی و بلا سے نجات عطا فرمائے۔ اللہ پاک عالم کورس اردو کرنے والیوں کی ہر نیک جائز حاجت پوری فرمائے۔ جس کے دل میں جو بھی نیک جائز تمنا ہے، اللہ تعالیٰ آج ختم قرآن کی برکت سے
تمام کی مرادیں پوری فرمائے۔ اللہ پاک ہمارے اس سلسلہ تعلیم کو، عالم کورس اردو کو مقبول عام فرمائے۔ جتنے بھی اردو پڑھنے سمجھنے والے مسلمان ہیں سبھی کو ایک بار عالم کورس اردو کا نصاب مکمل پڑھنے یا سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک مجھے زوال نعمت سے بچائے، آپ سب کو بھی زوال نعمت سے بچائے، اور ہمیں استقامت کے ساتھ یہ سلسلہ ساری زندگی جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بار بار ہمیں عالم کورس اردو کا نصاب پڑھنے، سننے، سنانے، سیکھنے، سکھانے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو علم نافع دے، اللہ پاک ہم سب کو عمل کا جذبہ دے، اللہ پاک ہم سب کو دین کا مبلغ بنائے، اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے کہ ہم کافروں کو اسلام کی دعوت دیں، اللہ پاک ہمیں یہ سعادت عطا فرمائے کہ ہم مسلمانوں کو نیکی کی دعوت دیں، برائی سے منع کرنے والے بن جائیں، اور اللہ پاک ہمیں بھی ستھرا کردار عطا فرمائے، پاکیزہ سوچ عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کے گھروں پہ اپنی خیر و برکت کا نزول فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہماری نسلوں کو دین اسلام پر، سنیت پر، بریلویت پر، مسلک سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر استقامت عطا فرمائے۔ جو کچھ مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہمیں عطا فرمائے، جو کچھ نہیں مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہے وہ بھی عطا فرمائے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آمین آمین آمین۔